حیدر حیدر اما الاخر حیدر 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 ساقی کوثر حیدر. اجازت دیں آپ کا جو جواب ہے اس میں گزارش کر دوں، آپ کی وضاحت کر دوں کہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں یہ بالکل مشہور حدیث ہے، لیکن مفتی محمد اسحاق صاحب کا نا ایک انٹرویو کیا تھا انجینئر محمد علی مرزا جیلوی صاحب نے، جب میں نے ان کا تعارف کرایا تھا ان سے، تو اس میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے اسحاق صاحب نے ایک بات کی تھی جو اب انجینئر صاحب نے بھی بات کی ہے. یہ کہتے ہیں جی کہ جو ہماری دلیل ہے وہ یہ ہے کہ جو صحیح السند روایت ہے نا، اس کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ میں تمہیں قرآن کو پکڑنے کی ترغیب دیتا ہوں، اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں. یعنی انجینئر صاحب بار بار یہ بات بڑا زور دے کے کرتے ہیں کہ پکڑو قرآن کو اور اہل بیت سے نیک سلوک کرو، نیک سلوک کرو، نیک سلوک کرو، جو کہ امت نے نہیں کیا، یہ بھی کہتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ پکڑو قرآن کو. دیکھیں میرے بھائی، یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے اہل بیت کے معاملے میں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اہل بیت علیہ السلام کے معاملے میں. یہ حدیث مسلم میں موجود ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری حدیث جھوٹ ہے جو متواتر سند کے ساتھ ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو، ان کی اتباع کرو تو تم گمراہ نہیں ہو جاؤ گے. قرآن اور اہل بیت علیہ السلام. اب دوسری یعنی آپ حدیث کا موقف ہے کہ اہل بیت کو بھی دین لینے کے لیے پکڑنے کا حکم ہے. بالکل، اصل دین ہی یہی ہے، دین ہی یہی ہے کہ صحابہ سے کام سے تو نہیں کہا، صحابہ سے کہا، ہم تو وہاں موجود نہیں تھے، خطاب ہم سے بھی ہے لیکن خطاب اسی صحابہ سے ہے. انی تارکن فیکم. یہ روایت بھی صحیح ہے سر؟ کون سی روایت؟ اذکرکم اللہ یہ فی جو اہل بیت. جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ دونوں کو بیک وقت یعنی دونوں قرآن اور اہل بیت کو دین لینے کے لیے بیک وقت پکڑنے کا جو حکم ہے، تھامنے کا حکم ہے، یہ روایت صحیح ہے آپ کی نظر میں؟ یہ متواتر ہے آپ کی کتب میں، ہمارے نزدیک صحیح ہے، آپ کی کتب میں نہ صرف صحیح ہے، متواتر ہے، قطعی الصدور ہے. یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے کہیں. اگر آپ کبھی چاہیں تو چلیں یہ آپ کا جواب انجینئر صاحب تک بھی پہنچ گیا سر انشاءاللہ. بالکل اس پہ بالکل. انجینئر صاحب سے جواب لیں گے. اب دیکھیں، جواب اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا جملہ منقول ہے کہ میرے اہل بیت سے نیکی کرو، یا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اہل بیت کے متعلق علیہم الصلوۃ والسلام. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی دوسری حدیث جھوٹی ہے. مثلا ایک جگہ فرمایا کہ تم اہل بیت سے نیکی کرو، یا اسی مقام پہ فرمایا نا ایک خطبہ ہے. دیکھیں آپ کے فرقے کے نزدیک آپ کے جو احادیث ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل خطبے نقل نہیں ہیں، منقول نہیں ہیں. ان سے جو جملے منقول ہیں، ابو ہریرہ کا نام، مثلا زید بن ارقم کا، زید بن ثابت کا، مختلف صحابی ہیں، وہ جملے نقل کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، وہ یہ فرمایا. اب خطبہ ایک شخص دیتا ہے تو وہ اس کا خطبہ کم از کم 1 صفحے کا ہوگا، 2 صفحے، 3 صفحے. ایک آدمی 1 گھنٹہ بات کرتا ہے تو وہ جملات تو کئی ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملے دو جملے کہ میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں اللہ کا میرے اہل بیت کے معاملے میں، اور فرمایا کہ تم جب تک تم ان کی اتباع کرو تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو یہ ان دونوں میں تنافی نہیں ہے کہ یا یہ کہا ہے یا یہ کہا ہے. دونوں بات صحیح ہیں، دونوں بات آپ کی کتب میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. ویسے ہم نہیں کہتے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح اس لیے صحیح ہے، ہم نہیں کہتے کہ حدیث یہ اس لیے صحیح ہے کہ آپ کے کتب میں آیا ہے. ہمارے نزدیک آپ کے کتب، آپ کو معلوم ہے کہ حجت نہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک حجت ہے. ہمارے کتب میں تو یہ حدیث موجود ہیں بہت، ماشاءاللہ بہت زیادہ. جی حکم کریں آپ کا موقف پہنچ گیا، اور بات بھی آپ کی لاجیکل ہے، انجینئر صاحب تک پہنچ گئے سر انشاءاللہ. جی بھائی پہنچ گئے انشاءاللہ. جی یہ کیونکہ حدیث ثقلین استخلاف اہل بیت میں، اہل بیت علیہ السلام کی جانشی میں بہت واضح نص ہے پذیرو، اس لیے ان سے بچنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ان کے پاس، سوائے یہ کہ جتنے وہابی ہیں وہ یہ ان کا چارہ یہی ہے، ان کا فرار یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اہل بیت کے معاملے میں. جی صحیح فرمایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا جو متواتر حصہ ہے وہ جھوٹ ہے.